تاریخ کی سب سے مشہور کہانیوں میں سے ایک ٹروجن ہارس کی کہانی پر ہماری تازہ ترین دستاویزی فلم میں خوش آمدید۔ ٹروجن جنگ کا یہ افسانوی واقعہ ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹروجن ہارس کے پیچھے کی تاریخ اور اس کی اساطیر کو تلاش کریں گے۔ جنگ کے دوران یونانی اور ٹروجنوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے حربوں کا جائزہ لیں گے اور اس کہانی کے ادب، فن اور مقبول ثقافت پر دیرپا اثرات کا جائزہ لیں گے، اور ساتھ میں ٹروجن کمپیوٹر وائرس کے بارے میں آپ سے کچھ اہم معلومات کو شیئر کریں گے۔ تو پھر آرام سے بیٹھیں، آرام کریں اور ٹروجن ہارس کی حقیقی کہانی کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں۔ ٹروجن ہارس کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ٹرائے کی تاریخ اور ان کے واقعات کو تلاش کرنا ہوگا جن کی وجہ سے ٹروجن جنگ ہوئی۔ لیکن اس کہانی میں کتنی سچائی ہے؟ مورخین اور آثار قدیمہ کے ماہرین صدیوں سے ٹرائے کے کھنڈرات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس افسانے کے پیچھے کی حقیقت کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگرچہ کہانی کے کچھ پہلو بلا شبہ غیر حقیقی ہیں، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ٹروجن جنگ کے وقت ٹرائے میں ایک بڑا تنازع ہوا تھا۔ آثار قدیمہ کی کھدائیوں نے شہر میں آگ اور تباہی کے شواہد کو بے نقاب کیا ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ واقعی اس کی تاریخ کے کسی موقع پر اسے توڑ پھوڑ اور جلا دیا گیا تھا۔ میراث اور موافقت: ٹروجن ہارس کی کہانی نے صدیوں کے دوران ادب، فن اور مقبول ثقافت کے بے شمار کاموں کو متاثر کیا ہے۔ ہومر کی مہاکاوی نظم دی ایلیاد سے لے کر شیکسپیئر کے ڈرامے ٹرویلس اینڈ کریسیڈا تک، ٹروجن وار اور اس کے بعد کی تاریخ بھر میں مصنفین اور فنکاروں کے لیے ایک بھرپور الہام رہی ہے۔ جدید دور میں کہانی کو لاتعداد فلموں، ٹی وی شوز اور ویڈیو گیمز میں ڈھال لیا گیا ہے، جس نے مقبول ثقافت میں اپنی جگہ کو مضبوط کیا ہے۔ ٹروجن جنگ ایک قدیم یونانی افسانوی کہانی ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 12ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونانیوں اور ٹروجنوں کے درمیان ٹرائے کی خوبصورت ہیلن لڑکی پر لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی اور بالآخر یونانیوں نے جیت لی۔ یہاں ان واقعات کا خلاصہ ہے۔ ٹروجن جنگ پیرس کے فیصلے سے شروع ہوئی تھی۔ ٹرائے کے ایک شہزادے جس سے کہا گیا تھا کہ وہ 3 دیویوں ایفروڈائٹ، ہیرا اور ایتھینیا میں سے کون سی سب سے خوبصورت ہے وہ منتخب کرے۔ پیرس نے ایفروڈائٹ کا انتخاب کیا، جس نے اس سے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت اسپارٹا کی ہیلن سے محبت کا وعدہ کیا۔ پھر پیرس اسپارٹا گیا اور ہیلن کو اغوا کر لیا، جو اسپارٹا کی بادشاہ مینیلاس کی بیوی تھی۔ مینولاس اور اس کے بھائی اگامیمنن نے، جو مائسیسنی کا بادشاہ تھا، اسے واپس لینے کے لیے ایک بڑی فوج کھڑی کی۔ یونانی فوج کو جمع کیا گیا۔ اگامیمنن نے یونانی جنگجوؤں کی ایک فوج کو جمع کیا اور پھر شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ٹرائے کی طرف روانہ ہوئے، جو جدید دور کی ترکی میں واقع تھا۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی، جس میں دونوں فریقوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یونانیوں نے ٹرائے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن وہ اس کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام رہے۔ ہیکٹر کی قیادت میں ٹروجن یونانی حملوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے۔ یونانیوں نے جنگ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے لکڑی کا ایک بڑا گھوڑا بنایا اور اسے تحفے کے طور پر ٹرائے کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا۔ ٹروجن یہ سوچ کر کہ یہ امن کی پیشکش تھی، گھوڑے کو شہر کے اندر لے آئے۔ تاہم یونانی سپاہی گھوڑے کے اندر چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے ٹرائے کے دروازے کھول دیے، جس سے یونانی فوج کو داخل ہونے اور ٹروجن کو شکست دینے کا موقع ملا۔ یونانی ٹرائے میں داخل ہوئے اور شہر کو جلا کر خاکستار کر دیا۔ بہت سے ٹروجن مارے گئے یا غلام بنائے گئے اور ہیلن کو اسپارٹا واپس کر دیا گیا۔ یہ ٹروجن جنگ ایک طویل اور شفاقانہ تنازع تھا جسے بالآخر یونانیوں نے ٹروجن ہارس کی ہوشیار استعمال کی بدولت جیت لیا۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ کہانی کا کتنا حصہ تاریخی حقیقت پر مبنی ہے، لیکن ٹروجن جنگ کے افسانے نے صدیوں کے دوران
ادب، فن اور موسیقی کے بے شمار کاموں کو متاثر کیا ہے۔ ٹروجن ہارس کی اصطلاح کمپیوٹر وائرس اور مال ویئر کی تناظر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ 1980 کی دہائی میں جان واکر نامی ایک کمپیوٹر پروگرامر نے پہلا ٹروجن ہارس کمپیوٹر وائرس بنایا، جسے ایک جائز پروگرام کی طرح دیکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن درحقیقت اس میں بدنیتی پر مبنی کوڈ موجود تھا۔ اس کے بعد سے بہت سے سائبر جرائم پیشہ افراد نے ڈیٹا چوری کرنے، سسٹمز تک غیر مجازی رسائی حاصل کرنے اور سائبر کرائم کی دیگر اقسام کے ارتکاب کے لیے ٹروجن ہارسز کا خوب استعمال کیا ہے۔ اس وائرس کو اس کا نام ٹروجن جنگ کے یونانی افسانے سے ملا ہے، جس میں یونانیوں نے ٹرائے شہر میں گھسنے اور ٹروجن کو شکست دینے کے لیے لکڑی کے ایک گھوڑے کا استعمال کیا۔ ٹروجن ہارس وائرس کی تاریخ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں کمپیوٹنگ کے ابتدائی دنوں کی ہے۔ ان دنوں یہ وائرس عام طور پر انٹرنیٹ کے بجائے فلاپی ڈسک اور دیگر فزیکل میڈیا کے ذریعے پھیلتا تھا۔ ٹروجن ہارس وائرس کی قدیم ترین مثالوں میں سے ایک اینیمل نامی پروگرام تھا، جسے کمپیوٹر پروگرامر جان واکر نے 1975 میں تیار کیا تھا۔ اینیمل ایک اندازہ لگانے والا کھیل تھا جو صارف سے سوالات کی ایک سیریز پوچھتا تھا اور اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ اینیمل تاہم پروگرام میں ایک خفیہ کمانڈ بھی تھی جو صارف کی ہارڈ ڈرائیو کو مٹا دے گی۔ 1990 کی دہائی میں انٹرنیٹ کی مقبولیت کے باعث ٹروجن ہارس وائرسز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ہیکرز جعلی ویب سائٹس یا ای میلز بنائیں گے جو صارفین کو اپنے کمپیوٹر پر وائرس کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے پھنسائیں گے۔ اس دور کے ٹروجن ہارس وائرس کی سب سے زیادہ بدنام مثال بیک آفس وائرس تھی، جسے کلٹ آف دی ڈیڈ کاؤ نامی ہیکر کے گروپ نے تیار کیا تھا۔ بیک آفس کو ہیکرز کو متاثرہ کے کمپیوٹر تک ریموٹ رسائی دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جس سے وہ صارف کے علم کے بغیر ڈیٹا چوری کر سکتے تھے یا کمپیوٹر کو کنٹرول کر سکتے تھے۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں ٹروجن ہارس وائرس کی ایک نئی قسم کا عروج دیکھا گیا، جسے رینسم ویئر کہتے ہیں۔ رینسم ویئر وائرس متاثرہ کی فائلوں کو انکرپٹ کریں گے، ڈکرپشن کلید کے بدلے تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کریں گے۔ رینسم ویئر کی پہلی معروف مثال ایڈز ٹروجن تھی، جسے 1999 میں جوزف پاپ نامی ہیکر نے بنایا تھا۔ تاہم 2000 کی دہائی کے وسط تک رینسم ویئر کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ آج ٹروجن ہارس وائرس دنیا بھر میں کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے ایک اہم خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہیکرز وائرس کے نئے اور زیادہ جدید ترین ورژن تیار کرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوشل انجینئرنگ اور فشنگ جیسی تکنیکوں کا استعمال کرتے ہوئے صارفین کو ان کے کمپیوٹرز پر مال ویئر کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرنے کے لیے پھنساتے ہیں۔ گرچہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر اور دیگر حفاظتی اقدامات ٹروجن ہارس وائرس سے حفاظت میں مدد کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ سے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کرتے وقت صارفین کو چوکس اور محتاط رہنا چاہیے۔ جہاں تک ٹروجن ہارس وائرس کمپیوٹر میں پاکستان ملوث ہونے کا تعلق ہے، اس میں چند قابل ذکر واقعات سامنے آئے ہیں۔ سب سے مشہور واقعات میں سے ایک آصف اقبال نامی پاکستانی ہیکر شامل تھا، جسے 2003 میں برطانیہ میں ٹیکے وام کے نام سے مشہور ٹروجن ہارس وائرس بنانے اور تقسیم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وائرس کو متاثرہ کمپیوٹرز سے پاس ورڈز اور دیگر حساس معلومات چرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک اور معاملے میں پاکستانی ہیکرز کے ایک گروپ نے، جسے پاکستانی فنگر پرنٹ گروپ کہا جاتا ہے، نے پاک بگز ریٹ کے نام سے ایک ٹروجن ہارس وائرس بنایا، جسے نشانہ بنائے گئے افراد کی جاسوسی اور حساس ڈیٹا چوری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ گروپ اعلیٰ سطح کے افراد اور تنظیموں کو نشانہ بنانے کے لیے جانا جاتا تھا، بشمول سرکاری ایجنسیاں اور فوجی ٹھیکیدار۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام سائبر کرائمین جو ٹروجن ہارس وائرس کا استعمال کرتے ہیں، پاکستان یا کسی دوسرے مخصوص ملک سے تعلق نہیں رکھتے۔ سائبر کرائم ایک عالمی مسئلہ ہے اور دنیا بھر کے ہیکرز اپنے حملوں کو انجام دینے مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹروجن ہارس وار اور ٹروجن ہارس کمپیوٹر وائرس میں کچھ مماثلتیں اور فرق موجود ہیں۔
दोनों में ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल है। ट्रोजन हॉर्स वार में यूनानियों ने ट्राय शहर में दाखिल होने के लिए लकड़ी के एक बड़े घोड़े का भेस बदला और उस घोड़े को इस्तेमाल किया, जबकि ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस की एक सूरत में हमलावर दाखिल होने के लिए एक नुकसानदेह या जायज़ फाइल के भेस में एक बदनीयती पर मबनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर सिस्टम को मुतासिर करते हैं। दोनों सूरतों में ट्रोजन हॉर्स को किसी ऐसे निज़ाम या मकाम तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो दूसरी सूरत में घुसना मुश्किल या नामुमकिन हो। दोनों सूरतों में हमलावरों का एक अवलीन मकसद होता है। ट्रोजन हॉर्स वार में ये ट्रोजन को शिकस्त देना था, जबकि ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस की सूरत में ये डेटा चोरी करना, ऑपरेशन में खलल डालना या किसी सिस्टम पर कंट्रोल हासिल करना था। ट्रोजन हॉर्स वार एक तारीखी वाक़या है जो 3000 साल पहले पेश आया था, जबकि ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस जदीद दौर का साइबर सिक्योरिटी ख़तरा है। ट्रोजन हॉर्स वार दो फौजों के दरमियान जिस्मानी तसादुम था, जबकि ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस एक वर्चुअल हमला है जो दुनिया में कहीं से भी किया जा सकता है। ट्रोजन हॉर्स वार का वाज़ेह खात्मा हुआ जिसमें यूनानी ने फतह हासिल की, जबकि ट्रोजन हॉर्स वायरस कंप्यूटर वायरस के असरात जारी हैं और इनका पता लगाना या हटाना मुश्किल हो सकता है। खुलासा ये है कि जबकि ट्रोजन हॉर्स वार और ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर वायरस दोनों में ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल शामिल है, जबकि तरीके और नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मेरे दोस्तों, ट्रोजन हॉर्स पर यह दस्तावेज़ी फ़िल्म देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इस तरह के मज़ीद मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके पास मुस्तकबिल की वीडियोज़ के लिए कोई मशवरे हैं तो बराए करम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स।